اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہر پریشانی سے نجات کے لیے دعائے مبارکہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ اور اس دعا کے فوائد بتائیں گے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اس دعا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مشکلات کے وقت ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ان کلمات کی برکت سے اللہ کی ذات جلد ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں کو دور فرما دیتی تھی، اور یہ کلمات امت کے لیے بھی تعلیم دیے گئے ہیں۔ جو بھی ان کلمات کو اپنی مشکل اور پریشانی میں پڑھے، اللہ کی ذات اس کی پریشانی کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں حل فرما دیتی ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ترجمہ: اے وہ ذات جو ہمیشہ زندہ ہے اور ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے، میں تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کے فوائد: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کی بے شمار روحانی اور ظاہری برکات ہیں جو کائنات میں مکمل طور پر بیان نہیں کی جا سکتی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس دعا مبارکہ کی چند برکات بیان کریں گے جن کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے اور جو ہمیں بزرگوں سے سینہ بسینہ حاصل ہوئی ہیں۔ تو مزید انتظار کو ختم کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں وظیفہ نمبر 1 سے۔ وظیفہ نمبر 1: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ رزق کے لیے۔ رزق کی پریشانی کا شکار بہت سے افراد ہیں، اور بعض افراد کی رزق کی پریشانی بہت محنت اور کوشش کے باوجود حل نہیں ہوتی۔ اسی طرح کچھ افراد کی رزق کی پریشانی کی وجہ کالا جادو، نظر بد اور بندش بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے رزق کی تنگی کی وجہ جو بھی ہو، اس سے فوری نجات اور آنے والی زندگی میں ہر پریشانی سے محفوظ رہنے کے لیے آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد ہر فرض نماز کے بعد صرف 100 مرتبہ کریں، اور اس عمل کو آپ کم از کم 14 دن تک لگاتار جاری رکھیں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کو رزق کی ہر پریشانی سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ وظیفہ نمبر 2: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ گھر کی پریشانی کے لیے۔ جب کوئی اپنے پورے خاندان کے ساتھ رہتا ہے تو ان میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ افراد اپنا گھر بنانے کے لیے بے حد کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی اس کوشش میں عمر بیت جاتی ہے مگر انہیں اپنا گھر حاصل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے تو ذاتی گھر آپ کو اللہ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد صرف 14 دنوں تک کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو اپنا ذاتی گھر حاصل ہونے کے لیے کامیاب اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس ورد کو آپ نے جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد شروع کرنا ہے، اور ورد کے لیے آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 1 بار سورہ ملک اور 300 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث محبت سے ذکر کرنا ہے، اور اس ورد کو آپ نے 14 دن تک لگاتار جاری رکھنا ہے، اور 14 دنوں کے بعد آپ روزانہ کسی بھی وقت 100 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اور 1 بار سورہ ملک کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اللہ کی ذات آپ کے لیے ذاتی گھر کا بندوبست فرما دے گی۔ وظیفہ نمبر 3: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ رشتہ کے لیے۔ اگر کسی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ نہیں آ رہا تو وہ بیٹی یا اس کے والدین میں سے کوئی صرف 12 روز تک یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ کر لے۔ انشاءاللہ 12 روز میں بیٹی کے لیے اچھا رشتہ حاصل ہونے کا سبب پیدا ہو جائے گا۔ بیٹیوں کے لیے اچھا رشتہ حاصل نہ ہونے کی وجہ
اکثر رشتہ کی بندش، نظر بد اور کالا جادو ہوتے ہیں، لہٰذا ان پریشانیوں کا حل دعائے مبارکہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث میں موجود ہے۔ اس وظیفہ کے لیے آپ نے فجر کی نماز کے بعد 300 بار بیان کی گئی دعائے مبارکہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اور ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ وظیفہ اسی طرح آپ نے 12 روز تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ 12 روز میں بیٹی کے لیے اچھا رشتہ حاصل ہونے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ وظیفہ نمبر 4 یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ شادی کے لیے۔ شادی کی پریشانی ایک عام مسئلہ ہے جو کہ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو لاحق ہوتی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں بندش ایک اہم وجہ ہے۔ اصل میں کسی کا رشتہ کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے بدلے کے طور پر ان کے رشتہ کی بندش کروا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا رشتہ نہیں ہوتا، اور اگر رشتہ ہو بھی جائے تو ان کی شادی نہیں ہو پاتی، یعنی کہ شادی میں کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی آتی ہے جو شادی میں سخت رکاوٹ کی وجہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا شادی میں رکاوٹ کی وجہ جو بھی ہو اسے نجات کے لیے اور جلد شادی کے لیے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد صرف 14 دن تک کر لے، انشاءاللہ آپ کو شادی کی ہر رکاوٹ اور پریشانی سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل ہو جائے گی۔ وظیفہ نمبر 5 یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ میاں بیوی کے درمیان محبت کے لیے۔ شوہر اور بیوی کے اختلافات ہر گھر میں ہوتے ہیں اور ان کی کئی وجوہات ہوتی ہے، اور ان وجوہات میں اہم وجہ میاں بیوی کا ایک دوسرے پر شک کرنا ہے، اور اس شک کی وجہ سے بعض اوقات گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس شک کی وجہ کالا جادو اور نظر بد ہو سکتے ہیں، اور اگر نظر بد اور کالا جادو کی وجہ سے گھر کا سکون ختم ہو رہا ہے تو اس نظر بد یا کالا جادو کے بد اثرات کو جلدی گھر سے دور کریں، ورنہ ان کی وجہ سے کسی بھی وقت گھر میں کوئی بڑی آفت یا مصیبت آ سکتی ہے۔ لہٰذا اپنے گھر کو ہر قسم کے بد اثرات سے پاک کرنے کے لیے، میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور گھر کی حفاظت کے لیے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد صرف 11 دن تک کر لیں۔ انشاءاللہ اس خاص دعائے مبارکہ کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان پیدا ہر قسم کی پریشانی، شک اور بد اثرات دور ہو جائیں گے۔ اس وظیفہ کو کرنے کے لیے آپ ہر فرض نماز کے بعد 70 مرتبہ دعائے مبارکہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث محبت سے ذکر کریں، اور اس دعائے مبارکہ کا یہ ورد آپ کم سے کم 11 یا 21 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 21 روز سے پہلے میاں بیوی کے درمیان موجود ہر پریشانی اللہ کی غیبی مدد سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ وظیفہ نمبر 6 یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ اولاد کے لیے۔ بہت سے بھائی اور بہنیں میڈیکلی فٹ ہونے کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں، اور بعض کے ہاں صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، جبکہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات انہیں لڑکا عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاں اولاد تو ہوتی ہے لیکن وہ اپنے والدین کی حد سے زیادہ گستاخ اور بدتمیز ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے والدین کی کوئی بھی بات نہیں مانتی۔ ان تمام پریشانیوں کی وجہ بندش اور کالا جادو ہو سکتے ہیں، اور بندش اور کالا جادو کا صحیح اور مجرب روحانی علاج دعائے مبارکہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ہے۔ اس دعائے مبارکہ کا ورد صرف 7 دن کرنے سے آپ کو بیان کی گئی تمام پریشانیوں سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اس دعائے مبارکہ کا ورد کرنے کے لیے آپ 7 دن تک ہر فرض نماز کے بعد ایک بار سورہ مزمل اور 70 بار دعائے مبارکہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث
استغیث کا محبت سے ذکر کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو اوپر بیان کی گئی پریشانیوں سے جلد نجات حاصل ہو جائے گی۔ وظیفہ نمبر 7، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ شفا کے لیے۔ دور حاضر میں انسانوں پر بہت سی خطرناک بیماریوں نے حملہ کیا۔ بعض بیماریوں کی دوا کو انسان نے دریافت کر لیا اور بعض افراد کا علاج حاصل نہیں ہو سکا، یعنی کہ ہر فرد کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے۔ بعض بیماریاں انسان کے وجود پر ظاہر ہو جاتی ہیں اور بعض بیماریاں جب انسان کے جسم پر ظاہر ہوتی ہیں تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہے۔ اسی طرح بعض بیماریاں انسان پر ظاہر ہو کر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اگر کوئی بھائی یا بہن کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے اور اسے بیماری سے دوا لینے کے باوجود بھی شفا نہیں مل رہی تو وہ دعائے مبارکہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو جتنا بھی ہو سکے پڑھ لیا کرے، یعنی کہ اس مریض میں جتنی ہمت ہے وہ دعائے مبارکہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو ذکر کرے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو وہ پینے کے صاف پانی پر اس دعائے مبارکہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو 70 بار پڑھ کر خود دم کر لے یا کسی سے دم کروائے اور یہ پانی 7 دن تک پیے، انشاءاللہ جلد ہی اس فرد کو بیماری سے شفا مل جائے گی۔ وظیفہ نمبر 8، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ دشمن سے نجات کے لیے۔ دشمن دنیاوی اور باطنی حوالے سے آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان دے سکتا ہے، لہٰذا اگر آپ کا کوئی دشمن ہے اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ کالا جادو یا پھر کسی بھی طریقہ سے آپ کی جان، اولاد، گھر اور کاروبار کو نقصان دے سکتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 11 دن تک عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث محبت سے پڑھ لیں۔ یہ عمل کرنے سے آپ کے گھر اور گھر کے افراد کا حصار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے کوئی بھی دشمن کسی بھی طریقے سے نقصان نہیں دے سکے گا۔ وظیفہ نمبر 9، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ کالا جادو سے حفاظت کے لیے۔ کالا جادو کا ذکر قرآن اور احادیث میں موجود ہونے کی بنیاد پر کوئی بھی مسلمان کالا جادو سے انکار نہیں کر سکتا۔ کالا جادو جس گھر یا خاندان پر چل جائے اس کی تباہی یقینی ہے اور اس تباہی کو آسانی سے روکا بھی نہیں جا سکتا۔ کالا جادو کسی بھی فرد کو ہر قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس کے اثرات کو گھر اور جسم سے دور کرنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر پر کالا جادو چل گیا ہے اور یہ کالا جادو آپ کو شدید نقصان، ڈر، خوف اور مالی حوالے سے خسارہ دے رہا ہے تو آپ دیر کیے بغیر 7 دن تک دعائے مبارکہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کریں۔ اس دعائے مبارکہ کا ورد کرنے کے لیے آپ 7 دن تک فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص اور 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں۔ انشاءاللہ اس آسان سے وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ کو جلد ہی کالا جادو سے شفا بھی حاصل ہو جائے گی اور آنے والی زندگی میں آپ کالا جادو کے اثرات سے ہمیشہ محفوظ بھی رہیں گے۔ وظیفہ نمبر 10، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ نظر بد سے حفاظت کے لیے۔ نظر بد کے نقصانات کے بارے میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں، جن میں سے ایک حدیث مبارکہ کے مطابق امت مسلمہ کی زیادہ تر اموات کی وجہ نظر بد ہے۔ نظر بد کسی بھی فرد کو کسی دوسرے فرد سے لگ سکتی ہے اور اس کے لیے دشمنی ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کو نظر لگ گئی ہو تو وہ 70 مرتبہ دعائے مبارکہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے یا جس کو نظر لگی ہو اس پر دم کرے، انشاءاللہ آپ کو نظر بد سے اسی وقت شفا حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی بھائی یا بہن نظر بد سے ہمیشہ کے لیے حفاظت چاہتے ہیں تو وہ اس دعائے مبارکہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ یہ عمل 21 روز کرنے سے
آپ کے گھر کی روحانی حفاظت ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کے گھر میں کسی بھی چیز کو بری نظر نہیں لگے گی۔ وظیفہ نمبر 11، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ حاجت کے لیے۔ دنیا میں کوئی بھائی یا بہن ایسا نہیں ہوگا جس کی کوئی حاجت نہ ہو۔ ہر انسان اپنے دل میں کوئی نہ کوئی حاجت ضرور رکھتا ہے۔ بعض افراد کو ان کی حاجت جلد حاصل ہو جاتی ہے، لیکن بعض افراد کو بے حد محنت اور کوشش کے باوجود بھی اس کی حاجت حاصل نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر آپ کی کوئی بھی جائز حاجت ہے اور وہ حاجت کسی بھی طرح سے پوری نہیں ہو رہی تو آپ دعائے مبارکہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد صرف 7 دن تک کر لیں۔ انشاءاللہ 7 روز میں آپ کی حاجت پوری ہونے کے لیے غیبی اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وظیفہ نمبر 12، دعائے مبارکہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بے شمار روحانی اور ظاہری برکتیں رکھتی ہیں، جن میں سے چند ظاہری برکتیں ہم نے آپ کے لیے پیش کر دی ہیں۔ اب ہم آپ کو اس دعائے مبارکہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا ایسا عمل بتا رہے ہیں جس کے کرنے سے آپ کو پہلے بیان کی گئی تمام برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور یہ برکتیں آپ کو تمام زندگی حاصل بھی ہوتی رہیں گی۔ ان برکتوں میں آپ کو تمام زندگی رزق، دولت اور مال ملتا رہے گا۔ آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہوگی۔ میاں بیوی میں حد سے زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ بیٹی کو اس کی پسند کا رشتہ مل جائے گا۔ شادی کی ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ بے گھروں کو گھر مل جائے گا۔ کاروبار ترقی کر جائے گا۔ بے اولاد صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ گستاخ اولاد سدھر جائے گی۔ آپ کو سسرال میں عزت حاصل ہو جائے گی۔ ساس کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے گا اور آپ کی جان، اولاد، گھر، کاروبار، عزت، صحت اور کامیابی ہمیشہ کالا جادو، دشمن، نظر بد اور جنات سے ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ اس کے علاوہ یہ عمل کرنے سے آپ کی قسمت اچھی ہو جائے گی اور آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ عمل بے حد آسان ہے اور اس عمل کو کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کے 2 عدد نقش مبارک ہم سے منگوا لیں۔ اس کے بعد آپ ان دونوں نقشوں میں سے ایک نقش کو اپنے پاس رکھ لیں اور دوسرا نقش آپ گھر میں کسی بھی پاک صاف جگہ پر رکھ دیں اور اس کے بعد آپ یہ وظیفہ شروع کریں۔ اس وظیفہ کے لیے آپ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی ورد کریں اور درمیان میں آپ 1200 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اس طرح ورد کرنا ہے کہ جب بھی آپ 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں۔ اسی طرح آپ 1200 مرتبہ یا حیو یا قیوم کا ورد کریں اور 12 مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں اور جو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا نقش آپ نے ہم سے منگوائے ہوں گے اسے آپ نے گم نہیں ہونے دینا۔ انشاءاللہ 12 دن کا وظیفہ کرنے کے بعد آپ کی سوئی ہوئی قسمت جاگ جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کو زندگی کے ہر میدان اور ہر امتحان میں کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو بے حساب رزق، دولت اور خیر و برکت بھی حاصل ہونے لگے گی۔ وظیفہ مکمل کرتے ہی انشاءاللہ بیان کی گئی برکتیں آپ کو جلد ہی حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔